اور خدا را میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ووٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ پڑھے لکھے انسان کو دیجیے گا، ایک قابل انسان کو، ایک ویژنری۔ ہمارے درمیان ایسے ایسے جو کام کرنے والے لیڈران ہیں، ہم ان کو بس ان کو ہم آگے لاتے ہی نہیں۔ جو پیسہ دیتے ہیں نا، یا آپ دیکھیں، یہ آپ ان کا ووٹ لیتے ہیں نا پیسے سے، یا آپ اپنے ضمیر بیچ لیں، اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل بیچ رہے ہیں۔ وقتی پیسہ آئے گا، بعد میں آپ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اچھے بندے بھیجیے تاکہ جھگڑے نہ ہو۔ باز بھائی ہمیں یہ بتائیں، جو آئے روز نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کے لیے اراکین اسمبلی جاتے ہیں لیکن ان کا سیشن ہمیشہ لڑائی جھگڑوں سے ہی ختم ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعلیم کا فقدان ہے، تعلیم کی کمی ہے ہمارے پاس۔ نہیں، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ اگر کوئی ویژنری آدمی ہو تو اس کو پیچھے کر دیتے، اس کو آگے آنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ کس طرح کام ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کسی نے بھی کسی کا ایسا ویژن ہے کہ یار ہم اس میں کام کریں گے؟ ہمارے وہاں کتنے چیزیں ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ابھی ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، ابھی تھوڑا بہت ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ وقتوں میں تو رشوت دے کے نوکریاں ملی ہیں۔ اب ایک نالائق نااہل جو اس قابل ہی نہیں ہے ٹیچر کو رشوت دے کے اس کو ٹیچر بھرتی کیا، وہ بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے میٹرک پاس تک کو بھی نوکری ملی ہے۔ اب میٹرک پاس والا آپ کے ایف ایس سی اور ان بچوں کو ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ سر، ہمارے یہاں سب سے مین مسئلہ یہ ہے، ایجوکیشن کو آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن میں ایک تبدیلی لانی پڑے گی۔ وہ ہے ہمارے پاس سائیکولوجیکل ٹیچر۔ ہمیں ایک سائیکولوجیکل اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، صرف پڑھائی کی حد تک نہیں۔ بچے کی سائیکولوجی دیکھے سمجھے وہ کس فیلڈ میں اچھا ہے، یا وہ انگلش میں اچھا ہے، یا وہ ریاضی میں اچھا ہے، یا وہ ہسٹری میں اچھا ہے، وہ ٹیکنیکل ہے تو اس کو ٹیکنیکل لائن میں، اگر جو انگلش اچھا ہے تو اس کو انگلش لائن میں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح قومیں بنتی ہیں، تعلیم سے بنتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، جو اچھے ٹیچرز ہیں، پچھلے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا، مجھے امید ہے کہ اس گورنمنٹ میں نہیں ہوگا، کہ جو اچھے ٹیچرز ہوتے تھے، جو قابل ہوتے تھے، ان کا حق مار کر پیسے دے کر دوسرے لوگ پڑھانے آتے تھے۔ اس طرح ظاہر بات ہے ہم قوم پیچھے ہی جائیں گے۔ اور ہمارے نیشنل اسمبلی کی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھے اتحاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں گھر کی۔ دیکھیں، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، اگر وہ چاروں ایک ساتھ خوشی اگر ایک ساتھ مل جل کے کام کریں گے تو وہ گھر دن بدن پھلے گا پھولے گا، اور بھی اچھے اس گھر میں ترقیاں خوشیاں آئیں گی۔ اگر چاروں بھائی لڑے تو ظاہر بات ہے وہ گھر ہی ٹوٹ جائے گا، کچھ کام ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیڈران کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بلتستان میں بہت سے ذرائع ہیں، منرلز میں ہیں، ہماری سیٹس اتنے اچھے ہیں، ہمیں ان کے اوپر سوچنا چاہیے۔ ٹورزم سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ ہمیں بوسٹ کرنا چاہیے۔ اور خدا را میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ووٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ پڑھے لکھے انسان کو دیجیے گا، ایک قابل انسان کو، ایک ویژنری۔ ہمارے درمیان ایسے ایسے جو کام کرنے والے لیڈران ہیں، ان کو ہم آگے لاتے ہی نہیں۔ جو پیسہ دیتے ہیں نا، یا آپ دیکھیں، یہ آپ ان کا ووٹ لیتے ہیں نا پیسے سے، یا آپ اپنے ضمیر بیچ لیں، اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل بیچ رہے ہیں۔ وقتی پیسہ آئے گا، بعد میں آپ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اچھے بندے بھیجیے تاکہ جھگڑے نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ تو سب سے اہم چیز یہ ایجوکیشن سیکٹر ہے۔ جب تک ہم لوگ سائیکولوجیکل اور صحیح طرح ٹیچنگ سکولنگ ہماری میکالے کی دور کی تعلیم ہمارے یہاں پاکستان میں چل رہی ہے، یہ 21ویں صدی ہے میرے بھائی۔ تو کیا کہتے ہیں وہ یار، وہ فزکس میں یہ جو راکٹ کوئی یوں بناتا ہے، کوئی ٹیڑھا کوئی سیدھا، یار بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سچ میں مذاق نہیں، یہ ہنسنے بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہ کوئی ویژن ہی نہیں، جب تک تعلیم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایران میں ایتلا خامنائی از بیسٹ ایگزامپل فار اس۔ انہوں نے بچوں کو اچھی بچپن سے انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ رہ کے تعلیم دینے کے بعد انقلاب آیا ہے میرے بھائی۔ تعلیم اور کیا قابلیت اور ویژن کی وجہ سے آپ کو
तो इनकलाब आया ईरान में, आज वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये हमारे लिए एग्जांपल है। लोग हंसते हैं यार ये अमेरिका से बेटे हैं यार, एक बड़ी बात है, एक अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री के सामने झुकते नहीं हैं, खुद का खाते हैं, खुद का कमाते हैं। इनकी गाड़ियाँ तो खुद की होती हैं उनकी वहाँ, हमारे यहाँ क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है अब्बास भाई ने। जी जी। एक और बात ये सर, हमारे यहाँ ना जो पॉलिशी मालिशी होते हैं ना, जो सारा पॉलिश करते हैं लोगों को, जी हुजूरी करते हैं ना, उन्हीं को आगे लाते हैं। खुदा रहा पॉलिशी मालिशियों से बचे और काबिल आदमियों को आगे लाए। सही बात है, पॉलिशी और मालिशियों का दौर चल रहा है, साफ बात। जी हुजूरी करेगा उसका उसका चलता है। देखें हमारे मोहल्ले में भी आप देखें ना, कोई बंदा 2 नंबर तरीके से किसी का काम करेगा ना, तो कहेगा हाँ यार वो बंदा काम का है, तेज बंदा है। तेज बंदा है, हालांकि वो किसी का हक मार रहा है। तो यार इस्लाम में हर चीज़ की माफ़ी, हक़ुन्नास की माफ़ी नहीं है। आप लोग शोर करते हो भाई ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं है। फ्रिज आते वक्त, पैसे आते वक्त तो आप लोगों को नज़र नहीं आते, फिर बाद में आप लोग उन्हीं लोगों को बातें सुनाते हो जो आप लोग खुद इलेक्ट करके लाते हो। अभी प्लीज़ खुदा रहा जिसने अगर कोई लीडर कोई गलत काम करता है ना, तो खुदा के लिए शिकायत मत कीजिएगा, ये आपने लोग ने खुद चुन के लाए, ठीक है नहीं, या आप लोगों के पैसों की वजह से आए, ये अदरवाइज नहीं है। अभी जो मुझे तो यकीन है इस बार इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। देखें वरना आपको पता है माजी में लोग धांधली करके आते थे, इस बार उनके पिछाड़ दिया गया, 7-8 हज़ार वोटों से पिछाड़ दिया गया, जो हर पार्टी बदलते थे, हर रंग बदलते थे। आप समझ गए। जी, यहाँ पे अब्बास भाई ने 2 चीज़ें जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा फिर से। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हमने ही मुंतखब किया है। तो आपसे ये गुजारिश है कि जब आप मुंतखब करते हैं किसी नुमाइंदे को, तो एटलीस्ट वो एजुकेटेड हो और उसका कोई विज़न हो। दूसरा ये कि यूनिटी स्ट्रेंथ, इस पे अब्बास भाई ने बात की कि जब तक आप यूनाइटेड रहेंगे, तब तक आप जो है ना अपना भी और कौम का भी आप ख्याल भी रख सकते हो, उनके लिए कुछ कर भी सकते हो। लेकिन जब आप आए रोज़ जब कानून साज़ी करने, अवाम के लिए कानून साज़ी करने जाते हो, तो अपनी मुफाद के लिए एक दूसरे से लड़ के या फिर एक दूसरे को गालिम गलोच दे के फिर इस तरह से ना आपकी असेंबली चलेगी, ना आपका कौम ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच अब्बास भाई, बहुत आपने तल्ख़ हकीकतें हमारे साथ बयान की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स जो है ना इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। देखिए सर, ये तलख़ हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये सच मीठा और कड़वा ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर आप अच्छी तरह काम करेंगे, सही बंदों को लाएंगे तो सच मीठा होगा, पॉलिशी मालिशी और खाने वालों को लाएंगे तो कड़वा ही होगा। बिल्कुल सही। 2-4 की बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि देखिए सुनने वाले तो ये लोग हैं नहीं, बताना हमारा फ़र्ज़ है। वही तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल बिल मुनकर वाली बात हमने बता दिया। अमल ना करें उनकी अपनी मर्ज़ी, उनका